برداشت کی، آج جو تیرے اور میرے سامنے حق سامنے آیا ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج تو حالات بھی ایسے نہیں، آج کوئی مائی کا لال میرے کسی ورکر کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، نہ ہم کرنے دیں گے۔ وہ حالات اور تھے، واقعات اور تھے، کافر مسلمان تھے، کافر حکمران تھے، مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، لاغر تھے، مجبور تھے۔ آج کوئی یہ مغالطہ نہ رکھے کہ میرے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان کو، میرے کے مرکز جمعیت اہل حدیث کے میرے کسی ایک فرد کو کوئی ظلم کا نشانہ بنائیں۔ ہم یہ آوازہ بلند کریں گے، تو صاحب قوت ہی صحیح، مانا کہ ہم میں دم نہیں، اب فیصلہ ہے آخری، یا تم نہیں یا ہم۔ اب میں آپ کے سامنے ضابط خطاب دینے جا رہا ہوں ایسی شخصیت کو جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، شہید ملت کے وفادار سپاہی، شہید ملت کے وفادار ساتھی، شہید ملت کے سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے، ملک یوتھ فورس اس ویرانہ عمری میں تشریف لانے والے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے والے، موسم کی شدت کے تبیرے برداشت کرتے ہوئے فیصل آباد میں اہل حدیث یوتھ فورس کی فیصل آباد کی دعوت پہ پہلی مرتبہ قدم رجا فرمانے والے ہمارے عظیم بزرگ محترم مقام جناب نعیم بٹ صاحب حفظ اللہ تعالی تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب تعریفیں، ستائشیں، بڑائیاں، عظمتیں، رفعتیں، عزتیں اسی کے لائق جو جسے چاہے عزتوں کے جھولے جھلا دے، جسے چاہے در در سے دور دور کروا دے، جسے چاہے اپنوں سے پٹوا دے، جسے چاہے غیروں سے پلوا دے۔ وہ اونچا سب نیچے اور وہ اونچا ہے، سب مملوک اور وہ مالک ہے، سب مخلوق اور وہ خالق ہے، سب مرزوق اور وہ رازق ہے، سب عابد اور وہ اکیلا معبود ہے، سب ساجد اور وہ اکیلا ہی مسجود ہے، سب طالب اور وہ مطلوب ہے۔ ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار لاتعداد ان گن درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیم نے غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن اور جنگ، آس اور یاس، رنج و راحت، حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی۔ اور میری محبت کا تقاضا ہے، میں کہنا چاہوں گا، جن کے بارے میں ایک غیر مسلم نے لکھا تھا، who is the only man in history who was supremely successful at both the religious and secular level، صلی اللہ علیہ وسلم۔ طویل سفر کے بعد
جب آپ کی اس عدالت میں حاضری ہوئی تو جسمانی طور پر محسوس ہوا کہ تھکاوٹ پیچھے رہ گئی ہے اور تراوٹ محسوس ہو گئی۔ راستے میں بھی یہی بات ہوئی، سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے بھی یہی بات ہوئی۔ میں نے اب آپ کو کہا مجھے پہلے طویل سفر کے بعد کچھ لیٹنے دو، میں کچھ لیٹ لوں۔ کہنے لگے اندر چلے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں یہی بہتر رہا، کیونکہ میں نے ویسے بھی ایک دانا کا قول پڑھ رکھا ہے کہ جو سیانہ ہونا چاہتا ہے وہ بزرگوں میں بیٹھے، جو جوان رہنا چاہتا ہے وہ جوانوں میں بیٹھے۔ تو شاید اسی لیے میں کچھ جوانی محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرات، اس محبت کے تحت میری دعا ہے، جن صورتوں کو میں نے آ کے دیکھا، جن کی زیارت کی، ایک تاریخ میرے سامنے گھوم گئی۔ 45 منٹ گفتگو میرے ذمے ہے، اس لیے کوشش کروں گا دوسری باتوں کے علاوہ کوئی تنظیمی باتیں زیادہ ہو سکیں، اس لیے میں فردن نام پہ بھی وقت صرف نہیں کرتا۔ میری دعا ہے اللہ کریم میرے ان سب احباب کو، جن کو دیکھ کر مجھے خوشی اور جرت پیدا ہوئی ہے، ان کو، تمام مقررین کو، آپ حضرات میری یوتھ فورس کو، اللہ کریم ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، زہد و تقوی والی، ذہنی اور قلبی سکون والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ میری بات شروع ہوگی اس قول سے، اب باہر والے نے ذرا آخیا کہ تھوڑا پرہیز کرنا، بس پیرا نہ ٹور کے آؤ، منہ نال تو نہیں نہ ٹرنا۔ ماشاءاللہ جم آؤ، موسٹ ویلکم۔ بات شروع ہوگی اس قول سے، اسے توجہ سے سننا اور اپنے دامن میں سمیٹ لینا۔ میں یہ صرف تنظیم کے لیے نہیں، آپ کی گھریلو زندگی کے لیے، بزنس لائف کے لیے، عزیر و اقارب سے میل ملاقات، محلے داروں ہمسایوں سے رہن سہن کے طریقے، گویا کہ پوری زندگی کو بسر کرنے کا ایک مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے، زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گا۔ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے؟ توجہ کرتے جانا، میں ڈیٹیل نہیں کروں گا، سادے الفاظ ہیں۔ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے؟ بے غوطہ زنی گنج گہر کس کو ملا ہے؟ بے خون پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے؟ بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے؟ بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے؟ بے کاوش جاں علم و ہنر کس کو ملا ہے؟ وہ جو رتبہ والا کے سزاوار ہوئے ہیں، پہلے مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ گویا کہ ان الفاظ نے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کر کے دیا کہ ہم وہ مردار نہیں ہیں جو معاملات، واقعات کو دیکھتے ہوئے بیٹھیں اور ان تصورات میں الجھے رہیں۔ کسی سرنگوں ٹہنی پہ سجا لیں گے چار تنکے، کسی سرنگوں ٹہنی پہ سجا لیں گے چار تنکے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ ہم وہ ٹھنڈے ٹھار مردار بیکار نہیں ہیں۔ میں اپنے ایک ورکر سے لے کر اپنی ذات تک، اپنی ذات سے لے کر اپنے اکابر تک، اپنے اکابر سے لے کر اپنے شہداء اور اسلاف تک جب نگاہ دراتا ہوں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نشیمن پہ نشیمن
اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ یہ اہل حدیث یوتھ فورس کا مشن ہے، یہ اہل حدیث یوتھ فورس کا مشن ہے۔ آج ہر کوئی ملک کا خیر خواہ اعلان کرتا ہے، ہر کوئی اپنی صداقت کا اعلان کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا کوئی کہے آؤ میری جماعت جھوٹی، میں جھوٹا، میرا موقف جھوٹا، میرا نظریہ جھوٹا، میرا مسلک جھوٹا، میرا عقیدہ جھوٹا، آؤ میرا ساتھ دو؟ کبھی آپ نے سنا؟ سب نے کہا میں سچا، میری جماعت سچی، میں سچا، میری جماعت سچی۔ مگر جب بھی آپ انالیسس کریں گے آپ کو ضعف نظر آئے گا۔ مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث یوتھ فورس کا عقیدہ، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا عقیدہ، جمعیت اساتذہ کا عقیدہ، آپ توجہ کریں، لاکھ لیبارٹری پہ لے جائیں، آپ کو نظر آئے گا یہ فرش پہ نہیں بنا، یہ عرش سے آیا ہے۔ ہر عقیدہ فرش پہ بنا اور مخلوق نے بنایا، مسلک اہل حدیث فرش پہ نہیں بنا، عرش سے آیا ہے، یہ مخلوق نے نہیں بنایا، یہ خالق نے بنایا ہے۔ دو باتیں ابھی تک میں نے گزارش کی ہیں، ایک زندگی مرداروں کی طرح نہیں جیداروں کی طرح، اور کس لیے؟ حق اور سچ کے لیے، حق اور سچ کے لیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پر ہوشیار ہیں ہم، نہ سمجھے کوئی غافل ہم کو، نہ سمجھے کوئی غافل ہم کو، حق سچ کے پہرے دار ہیں ہم۔ اس مشن پہ میں اور آپ چلے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ سب کہیں گے ہم سچے پاکستان کے لیے، یہ کے لیے، وہ کے لیے، وہ کے لیے، یہ کے لیے۔ ابھی میرا بھائی پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، میں ان کی بات سن رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب انہوں نے ابھی یہ کہا کہ ایک بیوہ عورت کسی فیکٹری میں پہنچی، پورا نقشہ میری نظر میں گھوم گیا، میں آنسو تھما نہیں سکا۔ اس کی وجہ، اس کا سبب، آپ جس بھی بڑے سے بڑے آستانے والے کو، بڑے سے بڑی گدی والے کو، بڑے سے بڑے خاندان والے کو، جس کی لوگ آج آپ کو خرافات، تو میں کہتا ہوں آج آپ کو کرامات اور یہ اور وہ سناتے ہیں، جب بھی آپ چیک کریں گے وہ جیوندے لکھ دے سن تے موئے سوا لکھ دے سن۔ اللہ اکبر۔ ہم تو شاید پیدا ہی اس لیے ہوئے، اہل حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے، یہ دھیاڑی دار نہیں ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کر سینہ تان کر میدان عمل میں ناچ کرتے ہیں، میدان عمل میں لڈی ڈالتے ہیں، سینہ تانتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جتنے الفاظ میں نے بولے یہ میوزک والے نہیں، یہ دلیروں اور شیروں والے ہیں، یہ مرداروں والے نہیں۔ تو بھائی اعلان سیرت بول بول کے بتا رہی ہے، میرا سر کاٹ سکتے ہو، مجھے جھکنا نہیں آتا، میرا سر کاٹ سکتے ہو، مجھے جھکنا نہیں آتا۔ چلنے کی عادت ہے، مجھے رکنا نہیں آتا، چلنے کی عادت ہے، مجھے رکنا نہیں آتا۔ کب سے چلے ہیں یہاں پہنچے ہیں، کب سے چلے، کبھی غور کیا؟ رب دی قسمیں سارے بکواس کر دے جے، لغو بول دے جے، جھوٹ بول دے جے، کدی یہ تو کدی وہ، کدی یہ تو کدی وہ۔ ہم ایک سے نکلے
4 بنے, 4 سے نکلے 45 بنے, 45 سے نکلے 82 بنے, 82 سے نکلے جب ہجرت کی 115 بنے, اس سے آگے گئے 313 بنے, وہ قافلہ آگے گیا 1400 بنا, وہ اس سے آگے گیا 10,000 فتح مکہ کے موقع پہ بنا, اس سے آگے گیا حنین میں 12 بنا, چلتے 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 70 تک پہنچا حجۃ الوداع کے موقع پر, اور چلتا گیا. جب آقا دنیا سے چلتے بنے یہ 1.25 لاکھ تھا, چلتے چلتے کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے سب تاریخ اہل حدیث کو یاد رکھنی چاہیے. آج یہاں امین پر بازار میں پہنچا ہے, یہ وہی قافلہ ہے جو میرے آقا نے تیار کیا تھا. یہ قیامت تک چلتا رہے گا, نہ ڈر سے ڈرے گا, نہ لالچ سے جھکے گا, نہ خوف سے ڈرے گا, نہ کسی کی طاقت سے, نہ کسی کی دولت سے, نہ کسی کی شہرت سے, نہ کسی کے حسن سے. وہ اس لیے اور جس کو ہم نے دیکھا ہے کائنات کی دنیا, پوری دنیا جمع کر لو, وہ تو اس کے قدموں کے تلوے کے برابر نہیں ہے. ہم نے تو اس کو دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, اہل حدیث یوتھ فار پاکستان, اہل حدیث یوتھ فار سٹی فیصل آباد, علماء اہل حدیث محمد نعیم بٹ صاحب. ہم نے تو اسے دیکھا ہے, اس لیے ہمارے بہکنے کی, پھسلنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. نوجوانوں, آپ کے حوالے سے ایک دنیاوی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک, آپ قابل تحسین ہیں, میں آپ کو داد دیتا ہوں, اللہ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے. آج کے نوجوان کو آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر بگڑ چکا. میں اس کی خباثت پہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان جن خباثتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے, اللہ کا آپ پر احسان ہے, آپ کو ان سے بچا کر, صاف کر کے, پاک کر کے, آپ کو قرآن و سنت کی خدمت کے لیے, مرکزی جمعیت اہل حدیث کی خدمت کے لیے, اہل حدیث یوتھ فورس کی خدمت کے لیے ایک پاکیزہ پلیٹ فارم دیا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, ایک چبل جا منڈا, 3rd ایئر, پینٹ شرٹ پھسے آ, پتہ ہی نہیں لگتا پیا کوئی پینٹ دے وچ وڑ کے سوائی سو کہ سوا کے پائی سو. روز بائک تے ایک رکشے مگر ٹر پیا, روز بائک تے ایک رکشے مگر ٹر پیا. دھیان کریو منڈیو, تواڈے لیے گل سنان لگا, میرے انگریزے بابے نوں تے لوڑ ہی نہیں. رکشے مگر ٹر پیا. ایک دن انہیں کھلو کے آخیا, بھائی جان کی گل ہے, بڑی پریشانی ہے تہاڈی, روز تسی مگر مگر بائک تے لگے پھرتے جے, مگر مگر لگے پھرتے جے, تانوں اور کی ہے؟ آندا آئی لو یو. اور یہ مرضی ہونی ہے, اور یہ بھی کسی چول گھرانے دی تے آکھے گی آئی لو یو ٹو. انہیں آخیا کیوں؟ آندا آئی لو یو. او عبدالسمد صاحب ماشاء اللہ, میرے لاما صاحب, انہوں نے گل پہ سنانا منڈے دی, یہ تو ہو رہے کو فرشتے شہوانے سے جڑے اتنے بیٹھے نے. بائک تے مگر لگا ہے رکشے دے, کہ بار بار انہیں پوچھا, بھائی جان کی پرابلم ہے, کی پریشانی ہے؟ آندا آئی لو یو. انہیں کہا کیوں؟ ہے تو سونی بڑی ہے. انہیں کہا جھوٹ بولنا ہے, اور ویکھا میرے تیرے پیچھے تے تو سونی لگی پھر دی ہے. انہیں پرت کے ویکھیا نا, انہیں رکھ کے ماری چپیڑ, بوتھی سیدھی کی, انہیں دوجی چڈی. انہیں کہا کھوتے دے آ پترا, جے میں تینوں سونی لگتی ہوندی تے پرت کے نہ ویندو. او پرت کے نہ ویندو, پرت کے او ویندا ہے جیڑا جنوں سونی نہیں لبدی. میں نے اس لیے کہا ہے, جس کو ہم نے دیکھا, جس کو ہم نے پڑھا, جس کو ہم نے سنا, اب اس کے مقابلے پہ کوئی دیوبند سے لے آئے, بریلی سے لے آئے, بغداد سے لے آئے, عراق سے لے آئے, ملتان سے لے آئے, بری سے لے آئے, منگو پیر سے لے آئے, اور جہاں سے بھی دنیا کے تختے سے جہاں سے بھی لے آئے, ہم پلٹ کے نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں منزل ملی, مراد ملی, مدعا ملا,
سب کچھ مل گیا مجھے جو آقا کا نقشے پا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ سرفراز سرفراز۔ اے نوجوانوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں یہی کوالٹی ہوگی تو حالات بدلیں گے، یہی کوانٹٹی ہوگی تو حالات بدلیں گے، یہی جذبہ ہوگا تو حالات بدلیں گے۔ کیوں؟ دعوے ساری دنیا کرے، میری وہی بات جو میں نے کہا ذمہ داری آپ کی ہے۔ سب کہیں گے ہم پاکستان، ہم وفادار، ہم یہ ہم وہ۔ یاد رکھو یہ ذمہ داری آپ کی ہے، وہ اس لیے کہ آپ توحید کے پرستار ہو، وہ اس لیے کہ آپ سنت کے طلبگار ہو، وہ اس لیے کہ آپ صحابہ کے جانثار ہو، وہ اس لیے کہ آپ اہل بیت کے حقدار ہو، وہ اس لیے کہ آپ اولیاء کرام کے وفادار ہو، وہ اس لیے کہ آپ شرک و بدعت سے بیزار ہو، وہ اس لیے کہ آپ پاکستان کے غمخوار ہو، امت مسلمہ کے وفادار ہو، وہ اس لیے آپ معاشرہ کی پاکیزگی کے علمبردار ہو، شرافت کے علمبردار ہو۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی پوری نہیں کرے گا، یہ آپ پوری کریں گے۔ کیوں؟ میں نے بات شروع کی تھی اپنے پروفیسر صاحب والی، سلائی مشین والی۔ وہ بزرگ اس وقت کا میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، وہ شجاع، وہ دلیر، وہ جبل استقامت تب سے میرے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی ہے، پاکستان کی نہیں، سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے کرپان کو اپنی میان سے نکالتا ہے اور کہتا ہے یہ مسلمان کہتے ہیں کہ پاکستان بنے گا، نہیں بنے گا پاکستان، ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ یہ آواز تیرے میرے سید داؤد غزنوی کو پہنچی، کانوں سے ٹکرائی۔ رات کلکتہ میں جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ، محمد علی جناح بھی موجود تھے۔ میرے بابا نے وہاں للکارا ماسٹر تارا سنگھ کو، سکھ لیڈر تھا، کہا ماسٹر تارا سنگھ تو ڈراتا ہے، کہتا ہے پاکستان نہیں بنے گا، خون کی ندیاں بہیں گے۔ کہا پاگل دیا پترا، مسلمان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ، ایک ایک صفحہ مسلمان کے خون سے شرابور ہے۔ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور اس وقت مولانا ظفر علی خان فی البدیع یہ شعر کہا تھا، کہنے لگے قائم ہے ملت بیضا سے، قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، اسلام کا وقار ہے داؤد غزنوی۔ یہ ہے خاندان ہمارا۔ ایک اور نام لیا، گل کوئی اور کرنی سی، ٹور اور پدرے پہ ہاں۔ ایک اور نام لیا میرے ساتھی نے، ولسن ہنٹر کا، بنگال کا گورنر تھا۔ میں پچھلوں کی بات نہیں کرتا، اہل حدیث اسلاف نے کس طرح اگر کوئی پستہ ملا گزارا کیا، کوئی ڈگ ملا گزارا کیا، کوئی بھولی ملا صبر کیا، کوئی گلٹریا ملا صبر کیا، کوئی سیشن ملا صبر کیا۔ ساری تکلیفیں، یہ جیل کے سپرڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، برداشت کرتے کرتے اس پاگل دے پتر نے کتاب لکھی اور اس نے ہمیں وہابی کہا۔ ہمیں وہاب کے ساتھ وہابی جڑ کے نشہ ہے، سکون ہے، سرور ہے، مزہ ہے، لطف ہے، انجوائے کرتے ہیں۔ اور جب اس پلیت کی زبان میں کوئی ہمیں کہتا ہے تو پھر ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا یہ جو مکہ مدینہ والے ہیں
साढ़े को मुसलमान मलवाना नहीं मनता, काफर अंग्रेज मनी खलोता और उन्हें आख्या है जेडे मक्का मदीना वाले ने ना ये नहीं किसी की हुकूमत बर्दाश्त करते, जब मर जाते ने या टुर जाते। उसने किताब लिखी अवर इंडियन मुस्लिम्स, उसमें उसने अपनी वारदात का इजहार किया कि ये मक्का मदीना के बानी वहाबी ये असल में बागी हैं, इनके लिए सख्त से सख्त सजाएं बर्दाश्त, इन्हें सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए, आईनी तौर पर मंजूर होनी चाहिए। हालांकि सजाएं देते थे, मुसलमान बर्दाश्त करते थे, मैं किसी का इनकार नहीं करता, सब मौजूद थे, किसी की खिदमत का इनकार नहीं, पर याद रखिया जे जंज 100 150 200 400 बंदा आंदा, लाड़ा एक होता है। मैं लाड़े की बात बता रहा हूं, दुल्हा की बात बता रहा हूं। कहने लगा इनके लिए कानून बनाया जाए, इनको सहज से सहज सजाएं मुरतब की जाएं। वो सजाएं क्या थी उस पे हसामुद्दीन ने तर्जमा किया है, इंग्लिश में किताब छपी थी, हसामुद्दीन ने तर्जमा किया है उसका। और वो सजाएं मैं इख्तिसार से अर्ज करूं कि हमने क्या करना है, हमारे बड़े क्या कर गए हैं। ओल्ड फोर्स के वो काम थे, यूथ फोर्स का क्या काम है, ये अभी मैं आपके सामने 2 सफ़ों में खोल के रखूंगा। क्या हुआ, कहने लगा और याद रखो वो ये भी पार्लियामेंट की बात बताता हूं, तंजीमी और आईनी आदमी हूं, लगी लिपटी नहीं कहता, सरे लगी लिपटी नहीं कहता, सरे आम रखा है, आजमाए जिसका जी चाहे। पार्लियामेंट इंग्लिस्तान की, वहाँ बरक ने जब उन तकालीफ, उन मसाइब, उन सजाओं का तज़किरा किया, मुसलमानों की पार्लियामेंट न थी, इस्लामाबाद की पार्लियामेंट न थी, पंजाब की पार्लियामेंट न थी, इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट थी, और सुनने वाले मुसलमान न थे, काफिर थे, अहले हदीस न थे, काफिर थे। जब बरक ने उन सजाओं का तज़किरा किया तो मिंबराने पार्लियामेंट चीखे मारने लगे और धाड़े मारते हुए रोते हुए पार्लियामेंट से बाहर निकल गए। वो सजाएं मेरे तेरी ओल्ड फोर्स ने बर्दाश्त की थी, ये सजाएं मेरे तेरे इस्लाफ ने बर्दाश्त की थी। सजाएं क्या है, कहते हैं फांसी चढ़ने को ये खुशी महसूस करते हैं, ये इनके लिए सजाएं नहीं हैं, इनकी आहिस्ता आहिस्ता से जिंदा की हल्की हल्की खाल उतारी जाएगी और इनको सूअर की चर्बी लगा के मालिश करके हल्की हल्की आंच पे तापा जाएगा, इनके छोटे छोटे पुर्जे उतारे जाएंगे, यकदम शूट नहीं किया जाएगा। और इसको वो हल्की सजा समझते थे। हाथी पे मुसलमान बैठा है, अहले हदीस बैठा है, सरखेल बैठा है, मेरी ओल्ड फोर्स बैठी है, ऊपर से हाला बना के रस्से का गले में डाल के हाथी को भगाया जाता और वो तड़प तड़प के फौत हो जाता। अंग्रेज में उधर स्मोकिंग करते, कश लगाते, उधर उनके तड़पने का अंजाम करते और मुस्कुरा के कहते ये तो इंग्लिश का हिस्सा 8 बन गया है। इस सजा को कम समझते थे। ये सजाएं बर्दाश्त की, आज जो तेरे और मेरे सामने हक सामने आया है, ये हमारे लिए सबक है। आज तो हालात भी ऐसे नहीं, आज कोई माई का लाल मेरे किसी वर्कर के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ना हम करने देंगे। वो हालात और थे, वाक़यात और थे, काफिर मुसलमान थे, काफिर हुक्मरान थे, मुसलमान थोड़ी तादाद में थे, लागर थे, मजबूर थे। आज कोई ये मुगालता न रखे कि मेरे अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवान को, मेरे के मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के मेरे किसी एक फर्द को कोई जुल्म का निशाना बनाए। हम ये आवाज़ा बुलंद करेंगे, तू साहिब कुव्वत ही सही, माना कि हम में दम नहीं, अब फैसला है आखिरी, या तुम नहीं या हम। मैदान में मुकाबला करेंगे। मुर्दार तो हम नहीं हैं, ये तो मैं पहले अर्ज कर चुका। हम मुर्दार कबीले के अफराद नहीं हैं, ना हमारी क़यादत मुर्दार कबीले की अफराद है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं मुख्तलिफ किस्म की बातें इसी मुआशरा में रहते हैं, मैं भी सुनता हूँ, यूथ फोर्स के बारे में सुनता हूँ, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के बारे में सुनता हूँ,
قائدین کے بارے میں سنتا ہوں. آپ میری اولاد ہیں, میں آپ کا بابا ہوں. اگر آپ سے میں حقائق چھپاؤں تو مجھ سے بھی منافق کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میں آپ کو چند ایک باتیں جو زور شور سے کی جاتی ہیں وہ حقائق بتانا چاہتا ہوں. جس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوتا, یا خواہش پوری نہیں ہوتی, یا لیڈری کا حیضہ ہوتا ہے, وہ الگ اپنا ایک ممبر کھڑا کر لیتا ہے. ساجد میر ایسا ہے, عبد الکریم ایسا ہے, یوتھ فورس ایسی. پہلو کنا چر سیاپا پیا رہا منو, ساری زندگی یہ سیاپا پیا رہا اے انگریزی نہ ایل دی اس یوتھ فورس جڑے آپ گھڑی نو واچ آندے نے, مدد نو ہیلپ آندے نے, ٹائم دسو تو 3 بار چھنڈگیاں کر کے ٹائم انگریزی انگراں دس دینا. ہر تقریر وچ انہاں نو پریشانی ہو جاندی ہے اے نا انگریزی ہے. تے روٹی میرے انگراں انہاں نو مٹی دی کنالی چ پانی مٹی دے ٹھوٹھے چ لنگدا نہیں. فرانس تو جاپان تو سیٹ ہوندے نے. خیر فضول گلاں ہو گئیاں نے, دل مل چھڈیاں نے پیراں تھلے. تازیاں جہدے نال تہانوں واہ پینا میں وہ تہانوں دسنا چاہنا. جماعت ورکر کی عزت نہیں ہے. جماعت کو ملا کیا ہے؟ وہ عقل مندو, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ اہل حدیث جماعت ہے, یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے. یہ کچھ لینے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دیتی, کوئی ہمیں دے اس لیے یہ ساتھ نہیں دیتی. یہ تو دیکھتی ہے اوے انیا دی منڈی ہے نہ جو کانے نوں تے کچھ دستا ہی ہوے گا. انہیں آخیا سی نا بیکلاں دی منڈی ہے عقل دی ریڑھی لا لئیے, اتنے خاک منافع ہو گئے نے ساری. او بھائی لینے دینے کی بات نہیں. میری جماعت کی 500-550 کے قریب شیوخ الحدیث, علماء, خطباء, دانشور, سکالرز کی جماعت ہے. شورا ہے, ارکان شورا ہیں وہ اتنے, وہ آتے ہیں 14 دن پہلے ان کو ریٹن ایجنڈا جاتا ہے, یہ پالیسی بنانی ہے, وہ تیاری کر کے آتے ہیں. پھر اس تیاری پر کثرت رائے سے یا اتفاق رائے سے امیر صاحب فیصلہ دے دیتے. ایسے نہیں امیر صاحب سیالکوٹ اٹھے لاہور آئے تھے کیا ہوئے میں سوچیا انج کر دیو, منو خواب آئی انج کر دیو, منو خیال آیا انج کر دیو. یہ کوئی للو فتووں کی جماعت ہے, یہ مرکزی میت الجس علماء کی جماعت ہے. باس ہوتی ہے پھر فیصلہ ہوتا ہے. اسی لیے میں آج اعلان کر کے کہتا ہوں, اس سے پہلے بھی کہتا ہوں, کم از کم جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے جب مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ایک پالیسی نہیں دیکھی جس میں ہمیں یو ٹرن لینا پڑے یا منہ چھپانا پڑے. آج تک میرا اعلان ہے, آج تک ایسا نہیں ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے سید ضیاء شاہ صاحب بخاری صدر سن تے میں سیکٹری سا یوتھ فورس کا, تے الہ آباد جنوں ٹھینگ موڑ جنوں الہ آباد آندے نے, اتنے چوک وچ جلسہ سی کویت دی حمایت وچ بھئی انہاں تے ظالم نے حملہ کیتا ہے. لوگ ساری دنیا انہوں صلاح الدین ایوبی آندی سی, ٹرکاں تے, بساں تے, موٹر سائیکلاں تے, کاراں تے فوٹواں لگیاں سن. ایک بیچاری مرکزی جمعیت اہل حدیث سی جڑی آندی سی بھئی نہیں وہ مظلوم نے, اے ظالم ہے, بے گناہ بے تقصیر, انہاں تے چڑھ دوڑے چنگا نہیں. مجھے آج بھی یاد ہے ہم تیسرے دن کویت کی ایمبیسی میں گئے, میں, میاں جمیل صاحب اور امیر محترم علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلا وفد ہیں جو ہمارے پاس اظہار ہمدردی کے لیے آئے ہیں, ورنہ سب ہمیں عجیب طرح کے کافر سمجھ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, وہاں تقریر کرتے کرتے وہ شہری کٹھے ہو گئے, پینڈو سارے, وہ پرلے پاس وہ ڈنڈے سوٹے کئیاں دے دستے تے او ہیاں تے سیرو وہ لے کے لال الا کر دے. ان پہ قدرتی سید دی آل کھلوتے سن. میں تقریر پہ کردا ہاں, میں دیکھا میں یہ تو سور دے پتر ساڈے نہیں لگے آتے ہیں.
ਹੋਰ تو ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰੀ ਫਿਆਣ, ਜਿਹਨੇ ਫਿਆਣੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਆਣੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਖਲੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ڈرامہ تو چھال ماریا پیچھے سارے میرے پیچھے ہو اگے اگے بھابی پیچھے پیچھے نعرہ تکبیر مقام سرفراز علماء اہل حدیث اکابرین اہل حدیث اکابرین یوتھ فورس او میری یوتھ فورس جیڑا تو ڈنڈا چھڑ کے نسیا سیرو سٹ کے نسیا ہی چھڑ کے نسے وہ پھڑ کے مگر میں کہوں نہ جایا یہ ہوں کیوں نکل گئے نے تے آؤ چپ کر کے نکلیے میں کہا انہاں سانو پھیر چھڑنا ہے یہ بے وقوف نے تے سارے اکٹھے ہوئے نے ساڈا تے اتنے نیتی کو نہیں گویا کہ ان حالات میں اہل حدیث یوتھ فورس نے حق کا پہرا دیا ہے۔ ساری دنیا میں جھوٹا کہتی تھی، وہ پالسی بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی صحیح نکلی۔ اچھا کئی بندے پھر کیڑے کڈن والوں عقل نہیں نہ ہوندی، وہ آندے نے وہ تو مرکزی کوئی نہیں سی، اللہ دے بندے وہ جڑی وہ جمعیت اہل حدیث سی وہی مرکزی جمعیت اہل حدیث سی۔ یہ بھی ایک تاریخ دا ورقہ پھول نہ دیا، پھول ہی دئی جدو ہوئی نا مرکزی جمعیت اہل حدیث تے جمعیت اہل حدیث دی صلح۔ نوجوانوں یہ میں تمہیں دساں لگا جدو ہوئی نا صلح یہ سی کہ تنظیم دا نام شبان ہو گئے تو جماعت دا نام بشا کی جمعیت رکھو۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول میرے پاس پڑا ہے، میرا اس وقت کا ورک میرے قائدین کی نظر میں تھا، میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ مجھے اہل حدیث یوتھ فورس کا ورکر میرے شہید قائد نے بنایا ہے۔ صرف بنایا ہی نہیں، پہلے بنایا ہے پھر مانا ہے پھر منوایا ہے۔ یہ تاریخ میں جانتا ہوں۔ میں نے حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کو کہا، میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ اپنی جماعت کا نام بدل سکتے ہیں تو بدل لیں، اہل حدیث یوتھ فورس کا نام نہیں بدلے گا، اور اگر اہل حدیث یوتھ فورس کا نام بدلے گا محمد نہیں بٹ دفتر اللہ کدی اپنے کام لنگ دیا بھی نہیں ویکھے گا۔ آکھن لگے یار ایڈا وڈا اتحاد میں ہوں دے تے ہوئے نہیں ہوں تے خصماں نوں کھائے، اگے بھی تے چلتے ہی سنا پہ۔ یہ ان کی بصیرت ہے کہ جب سے صلح ہوئی آج مجھے کوئی بتا نہیں سکتا یہ جمعیت کا ہے یہ مرکزی کا ہے یا یہ مرکزی کا ہے یہ جمعیت ہے، وہی جمعیت اہل حدیث اب مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے۔ یہ فرق کڈو، نبیڑو یہ فرق۔ اے میرے بزرگ بیٹھے کوئی فرق نہیں نکال سکتے۔ ایک تو آپ یہ سوچیں، مجھے کئی دفعہ اپنے ساتھیوں نے آپ کے ساتھیوں نے آپ کی قیادت نے پوچھا ہے، مجھے اہل حدیث یوتھ فورس سے محبت بھی اس لیے ہے کہ میں آپ سے علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی جرأت دیکھنا چاہتا ہوں، علامہ حبیب الرحمن یزدانی کی جرأت دیکھنا چاہتا ہوں، بھائی نجیب اللہ خان کی جرأت دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہم اسی طرح عمل کریں گے جس طرح ہمارے قابل نے کیا۔ یہ محبت ہے میری اہل حدیث یوتھ فورس کے لیے۔ مجھے آج جلسے کے لیے کوئی کہتا، میں اپنی طبیعت سے آپ واقف ہوں، آپ مجھے بالکل سرتا پا 9/9 سمجھ رہے ہیں، میں جانتا ہوں میں اندر سے ٹوٹا پھوٹا ہوں۔ آج کوئی جلسہ عام جلسہ ہوتا شاید میں معذرت کر لیتا، صرف اس جذبے سے مجھے صبح سے فکر تھا۔ بھائی محسن امیر صاحب کا فون آیا کل، میں نے کہا جس مشن پہ تم کام کر رہے ہو بھائی اس مشن پہ میں کام کر رہا ہوں۔ کہنے لگے کل پھر فون کروں گا، میں نے کہا مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ
کشش ہوتی ہے. اور آپ رانا خبیب الحسن صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، ناظم سوشل میڈیا پنجاب میرے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ آج ہم گھر سے کتنے بجے نکل پڑے تھے. فیصل آباد 6 بجے آنا ہو مغرب کے وقت تو میں تو گھر سے 3 بجے نکلا کرتا تھا، 3:30 بجے نکلا کرتا تھا. آج میں گھر سے 1 بجے سے نکلا تھا. شاید اللہ نے ملاقات کروانی تھی. شیخ پورہ 32 چوک میں کوئی مرڈر ہو گیا تو وہ لاش رکھ کے احتجاج کر رہے تھے، ٹریفک بند تھی، اس لیے کچھ لیٹ ہو گیا. میں آ کے لیٹنا چاہتا تھا. تو بہرحال یہ میری محبت ہے اہل حدیث یوتھ فورس کے جوان سے. کیوں؟ کس لیے؟ اتنا تو وقت نہیں کچھ ایسی بات کر سکیں. صرف یہ کہوں گا جب لوگ نوجوانوں کے مزاج کو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث نوجوانوں کے مزاج کو سنوارنے پہ تلے ہوئے. آپ اور آپ کی اولادیں معاشرے کو پاکیزہ اور پوتر کریں گی. آپ دیکھیے ورکر کو عزت کیوں نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پیو دادے تو شیخ الحدیث پہ ہوں نا، یوتھ فورس کا ادنا ورکر، آج بھی ورکر، مگر جماعت نے مجھے کہاں بٹھایا؟ رانا شفیق پسروری کو کہاں بٹھایا؟ اسی طرح بے شمار لوگ ہیں. یہ حافظ عبدالغفار سینئر امیر بنا بیٹھا ہے پنجاب کا، حافظ یونس آزاد ناظم بنا بیٹھا ہے پنجاب کا. یہ سارے میرے ساتھ یوتھ فورس کے ورکر تھے. جماعت ورکر کو ترقی نہیں دیتی، اور ترقی کسے کہتے ہیں؟ میرے ذہن میں ایک ایک گن کے بتاؤں تو وقت چاہیے. میرے ذہن میں پورے ملک کے ناظم، شہروں کے، ضلعوں کے اور امیر موجود ہیں جو میرے ساتھ اہل حدیث یوتھ کے ورکر تھے. آج وہ ضلعوں کے امیر بنے بیٹھے ہیں، ناظم اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں اور ثواب لے رہے ہیں. اللہ ان کے قبول فرمائے. ترقی کیوں نہیں؟ پھر ملا کیا؟ او بھائی ہم لینے کے لیے نہیں، اسی انے جو کانا راجا وہ کسی انے دی چونڈ پھڑ لئیے، وہ سانو اسرائیل لے جائے سانو بارہ کھاندا ہے. وہ اسی اس کانے دی چونڈ پھڑ لینے جڑا چلو کم از کم مکے تے مدینے تے جاندا. اینی ساری گل ہے، لوگوں نے سمجھ نہیں ہوتی. لینے چھینے کے لیے نہیں. اور اگر آپ لینے کے لیے بھی آئیں، اور یارو ملبہ جب کوئی ڈالتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وہ خاندان میں ہو، محلے داری میں ہو، وہ جماعت میں ہو، وہ مولوی ہو، وہ لیڈر ہو، وہ ٹٹولتا ہی نہیں. میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں. ایک سیٹ پہ جماعت بیچ دی، ایک سیٹ پہ جماعت بیچ دی. اپنی انگلیاں دے پوٹیاں دے ہاتھ رکھ لو، گنائی میں جانا گنی تسی جاؤ تے پھر ویکھیا جے سچے نے کہ جھوٹے نے. پروفیسر ساجد میر سینیٹر، حافظ عبد الکریم سینیٹر، وزیر مواصلات بھی رہے، حاجی عبدالرزاق 2 باری ایم پی اے، ملک ذوالقرنین ڈوگر ایم پی اے، مولانا فضل الرحمان مدنی وزیر اعلیٰ دا مشیر خاص کے پی کے، ڈاکٹر ذاکر شاہ ایم پی اے کے پی کے. اسی طرح کراچی کوٹا ابو تراب صاحب علی محمد ابو تراب اسلامی نظریاتی کونسل ممبر، رانا شفیق اسلامی نظریاتی کونسل ممبر. تے سب تو پہلو میرے بزرگ اللہ انہوں نے صحت تے تندرستی دے، اللہ انہوں نے سایہ ساڈے سر تے تا دیر قائم رکھے. اسی انہوں دا نام سن کے بھی دل خوش ہو جاتا ہے اور دعاواں نکل دیاں نے. میرے شیخ ارشاد الحق اصلی صاحب، ہاں بھائی انہوں ایک کا ٹھیک ہے. تے منگلے دا میں حالی نہ ہی نہیں لیا، سلیمان منگلے دا پنجاب پورے دا بیت المال دا چیئرمین. چور نے کو چیئرمین بنانا ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے پنجاب کا چیئرمین سلیمان منگلہ. ایک گل تو میں تا نہیں دستا، جب میرا بزرگ جیوندا سی نا ادو میں دستا سا، وہ فوت ہو گیا اور گل میں نہیں سنانی. میرا ایک بزرگ سی، اتوں نواز شریف نے فون کیتا شہباز شریف نو بھائی جیڑی ٹکٹ میر صاحب منگن انہوں نے دینی ہے، باقیاں دا فیصلہ کرنا ہی. اس بزرگ دے بھی میر صاحب نے آکھی، وہ پاس ہو گئی. وہ بزرگ ایک وزیر نال اپنے حلقے دے نال مل کے سلوک اچھا سی، انہیں جا کے آخیا جی جو یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں الیکشن نہیں لڑتا.
وہ بھی تو ساڈے ذمہ ہی ہے کیوں جی یہ علی کو یہ میرے پٹی صاحب یہ ایکو سیٹ پہ آخیا ویچ چڑیا اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ ایک بھی نہ ہوتی پروفیسر ساجد میر صاحب کی سینیٹری بھی نہ ہوتی جب ہماری شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے جن کو ہم نے آگے لگایا ہے کہ اے گندے نے تے اے تھوڑا جہا چنگا ہے پورا وہ بھی نہیں نہ میں مانتا ہے گندے نے اے تھوڑا صاف ہے جب جماعت نے فیصلہ کر دیا تو ٹھیک ہے گویا کہ کوئی ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے کوئی ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے خلاف کوئی شخص استعمال کر سکے ہر کوئی جو بھی کوئی بات کرے گا وہ جھوٹا ثابت ہوگا اس کی بات کا انالیسس کریں گے اس سے تعفن آئے گا خوشبو نہیں آئے گی گویا کہ مسلک بھی سچا قیادت بھی ویکو ہاں جنوں پھاڑ دے ارباں روپیے نکل آتے ہیں پرویز مشرف جڈا جابر جرنیل منڈے ہو رہے تو اندازہ کہ نہیں جدو بزرگاں سامنے کھو کے مخالفت کی تھی نا جدو لوگ آتے ہیں نا قاضی آ گیا بھجو لوگوں قاضی آ گیا وہ قاضی صاحب بیچارے نو اللہ بہشتاں چپچا مقام دے گل پی گیا تو بعد پھر بزرگ کھڑے کھلوتے بزرگاں دے گل تے نہ پیا انہیں آخیا دوجا حل کرنے پھول کے پراپرٹی ٹیکس فلانا ٹیکس ویلتھ ٹیکس فلان بجلی کا بل سویگر کا بل یہ وہ تھک کر کے رہ گیا تو گھٹ ہے ہونے والے بھی نہیں سی کی گھٹ ہونے والے بھی نہیں سی کی تو یارو مینو یہ گل دسو جے تسی مسلک تولو تو تہاڈا پارا قیادت تولو تو تہاڈی پاری تو پھر ارلے پرلے دے آکھے لگ کے تے اسی نعرہ تکبیر میرا میر باتوں صوبوں کی زنجیر ساجد میر روشن جماعت اہل حدیث محمد نعیم بٹ صاحب پوری دیانتداری دل جمی دل لگی کے ساتھ دیکھیں آپ جناب نے فرمایا بھی جڑا اپنے لیے پسند کر دے وہی دوسرے نو دسو وہی دوسرے لیے پسند کرو اور یارو جو اگر میرا لیڈر بزدل ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زیادہ یوتھ فورس عامر صدیقی صاحب زیادہ یوتھ فورس عامر صدیقی صاحب للکار شہید زیادہ یوتھ فورس عامر صدیقی صاحب کھڑکا کے میرا پتر کھڑکا کے دلیرا محمد نعیم بٹ صاحب میری خیر سلے میں تو ورلڈ فورس ہوں نا اپنی یوتھ فورس لی کھڑک کے جگہ بولو لو اتحان کریو ہم تو آڈے بندے افسر قائدہ یوتھ فورس سلمان بٹ صاحب سلمان اعظم صاحب نعرہ تکبیر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان میری کلہ دی آواز سپیکر تو بغیر تاڑے نالوں زیادہ ہی قائدین آئے نے کو استقبال کرو ایڈا ماشاءاللہ جذبے والا خطاب تو سنا رہے ہیں بٹ صاحب اور تسی ستے ہو مظاہرہ کر رہے ہو نعرہ تکبیر اپنی آواز میری آواز سے بلند کر کے دیکھو کوئی نہیں کہہ سکتا سپیکر کے کھڑا ہے نعرہ تکبیر صدیقی صاحب اعظم صاحب اہل حدیث یوتھ فورس للکار شہید محمد نعیم بٹ صاحب
وقت بھی میرے ذمہ نہیں سی تنظیمی بندہ وقت پورا ہو گیا گلاں ہونی تواڈیاں تے میریاں آپس میں فیصلہ ہویا ہے طے ہویا ہے کہ جس سچے مسلک تے سچی جماعت نال اسی ٹرے ہاں اسی چولاں وانگراں نہیں سچیاں وانگراں نال ٹرنا ہے تے سچ دا ساتھ دے کے سچی جگہ پڑ جانا یہاں تک تو ہم پہنچے ہیں بات آئی تھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت پر مکمل ہوئی اب آپ کی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی قیادت پر انہاں دی مرضی ہے جے 5 منٹ ٹھہر کے آؤندے تے میں انہاں دی بھی گل سناندا تے سامنے منوں سنان دی عادت نہیں اس واسطے انہاں دی میں ہن کوئی نہیں سنانی اینا ہی سمجھو اللہ دی ایک نعمت تانوں ملی ہے فائدہ اٹھا لو فعال تے متحرک قیادت کو لو ذمہ دار قیادت کو لو میں تے یہ سمجھنا پیا کہ جویں پاکستان وچ تربیتی سیشن پہ ہوندے نے اجلاس پہ ہوندے نے نوجوانوں دی اصلاح پہ ہوندی ہے جیواں کوئی بندہ نوجوان خراب کرن دے تلے ہے نا تہاڈی قیادت تانوں نیک تے چنگے تے شریف کرن دے تلی ہے تے اے دے نال پورا ساتھ کر کے تے جیڑی ساڈی منزل ہے اتھے پڑ جائیے رب جنتاں چ کر کے اپنی زیارت کرا دے ہن ساری گل تہاڈی تے میری یہ طے ہوئی ہے تہاڈی میری جیڑی ذمہ داری ہے موقف ہے وہ کی ہے سارے بندے بھائی اپنے اپنی تھان سے سارے کام چھڈ کے دھیان ادھر کرو ختم کر لگا میں گفتگو سارے بھائی اتھوں والے بھی سن تیرا میرا سودا کی طے ہو گیا ہے کفر کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا ہر نوجوان اہل حدیث یوتھ فورس کا ہر جیالہ شہباز اور شہید کفر کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا غیر اللہ کی گردن پر لا کی تیغ چلاتا جا تو تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا حاکم ہے صرف ایک اللہ دنیا کو سمجھاتا جا امن فقط اسلام میں ہے غور کی بات بتاتا جا اور موت سے ڈر کر جینا کیا موت سے آنکھ لڑاتا جا خواہ صبح تواہ نہ کر آگے پیر بڑھاتا جا مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑ ظالم سے ٹکراتا جا جان بچے یا چلی جائے تو ایمان بچاتا جا نعرہ